اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب ما جاء فی فضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ احباب کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 478 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی آیات النبوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما قد خصہ اللہ بہ. یہ باب ہے نبوت کے نشانیوں کے بیان میں اور اسی طرح ان معجزات کے بیان میں جن کے ساتھ اللہ جل شانہ نے آپ علیہ السلام کو خاص کیا. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا سليمان بن معاذ الضبي عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے اور محمود بن غیلان نے، یہ دونوں حضرات فرماتے. ہمیں روایت کی ابو داود الطیالسی نے، انہوں نے سلیمان ابن معاذ الضبی سے، انہوں نے سماک ابن حرب سے، انہوں نے جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بمکہ حجرا کان یسلم علی لیالی بعثت انی لأعرفه الآن. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں ایک پتھر ہے، وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا جن ایام میں مجھے نبی بنایا گیا، اور میں اس کو اب بھی جانتا ہوں. ھذا حدیث حسن غریب. یہ حدیث حسن غریب ہے. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي العلاء عن سمرة بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے یزید بن ہارون سے، انہوں نے روایت کی سلیمان التیمی سے، انہوں نے ابو العلا سے، انہوں نے سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم نتداول من قصعة من غدوة حتى الليل تقوم عشرة وتقعد عشرة. حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح سے رات تک ایک بڑے پیالے سے باری باری کانا کھاتے تھے. 10 آدمی اٹھتے تھے تو دوسرے 10 آدمی آ کر بیٹھتے تھے. قلنا فما كانت تمد قال من ای شیء تعجب ما كانت تمد الى من ها هنا واشار بيده الى السماء. لوگوں نے پوچھا کہ وہ پیالہ سے کہاں کمک پہنچایا جاتا تھا. یہ سوال برائے تعجب ہے عزیز طلباء کرام کہ آخر اس پیالے میں کھانا کہاں سے لایا جاتا تھا اور اس میں کہاں سے اس کی مدد کی جاتی تھی. کمک بمانا مدد. حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تمہیں کس چیز پر حیرت ہو رہی ہے؟ وہ پیالہ یہاں سے ہی کمک پہنچایا جاتا تھا. اور حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اشار بیدہ الی السماء، آسمان کی طرف اشارہ کیا، اوپر والے کی جانب سے ہی اس کو کمک ملتی تھی. ھذا حدیث حسن صحیح. یہ حدیث حسن صحیح ہے. وہ ابو العلا اسمہ یزید بن عبداللہ ابن الشخیر. ابو العلا ان کا نام یزید بن عبداللہ ابن الشخیر ہے. جی عزیز طلباء کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا بیان. معجزات، یہ معجزتن کی جمع ہے. معجزتن
یہ جیم کے زیر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ عرب کہتے ہیں اعجز الشیء فلانا، تکانے کے معنی میں، عاجز کرنا کے معنی میں۔ معجزہ وہ خارق عادت امر ہے جو کرشماتی طور پر کسی نبی کے ذریعے ظاہر ہو اور دوسروں کے بس میں اس کو ظاہر کرنا نہ ہو، تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اور اگر ایسا امر اس امتی کے ہاتھ سے ظاہر ہو تو پھر اسے شریعت کی اصطلاح میں کرامت کہتے ہیں۔ اور اگر کسی غیر مسلم کے ہاتھ پر کسی ایسی بات کا ظہور ہو تو اسے استدراج کہا کرتا ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام کہ معجزہ کسی بھی پیغمبر کا اختیاری امر نہیں ہوتا۔ اللہ جل شانہ مختلف مصلحتوں سے اس کو ہر ایک پیغمبر کے لیے اپنے مصلحت کے حساب سے، ان لوگوں کے مصلحت کے حساب سے اللہ جل شانہ اس کو ظاہر کیا کرتے تھے۔ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم سب سے بڑا معجزہ دیکھنا چاہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ اس کے علاوہ کئی دیگر معجزات ہیں جو اللہ جل شانہ نے آپ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ تو ان میں سے اس پہلی روایت میں مکہ مکرمہ کے ایک پتھر کے بارے میں آپ علیہ السلام نے ذکر فرمایا کہ جن ایام میں مجھے اللہ جل شانہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تو وہ پتھر جسے میں اب بھی جانتا ہوں وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ جب بھی آپ علیہ السلام گزرتے تو وہ السلام علیکہ یا رسول اللہ کہا کرتا۔ قرآن کریم میں جیسے ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کی ہر چیز اللہ جل شانہ کی تسبیح و تحمید کرتی رہتی ہے اپنی شان کے مطابق، اور وہ حیات اور شعور بھی رکھتی ہے، سمجھ بھی رکھتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اسے سمجھ نہیں پاتے۔ تو یہ ذکر ہوا۔ دوسرے نمبر پر جو روایت حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر فرمائی کہ ایک پیالہ میں سے ہم لوگ کھانا کھاتے تھے، 10 بیٹھتے تھے، وہ اٹھ کر چلے جاتے، مزید 10 آتے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اس میں سے کھانا کہاں سے آتا تھا، کمک کہاں سے اس میں آتی تھی؟ تو حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم اس بات سے حیرت کر رہے ہو؟ انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ آسمان کی جانب سے اس میں کمک آتی تھی، یعنی آپ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ باب وبه قال حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي قال حدثنا الوليد بن ابي ثور عن السدي عن عباد بن ابي يزيد عن علي بن ابي طالب قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر الا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله۔ ہمیں روایت کی عباد بن یعقوب الکوفی نے، انہوں نے ولید بن ابو ثور سے، انہوں نے سدی سے، انہوں نے عباد بن ابو یزید سے، انہوں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں تھا، بس ہم مکہ کے بعض کناروں کی طرف نکلے، بس جو بھی پہاڑ یا درخت آپ علیہ السلام کے سامنے آتا تو وہ کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ هذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ وقد روا غیر واحد عن الولید بن ابی ثور وقالوا عن عباد بن ابی یزید منهم فروۃ بن ابی المغراء، اور کئی حضرات نے اس کو ولید بن ابو ثور سے نقل کیا ہے، اور ولید کے دیگر تلامذہ وہ بھی عن عباد ابن ابی یزیدہ کہتے ہیں، اور انہی تلامذہ میں سے فروہ ابن ابو المغرا ہے۔ باب وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا عمر بن یونس عن عکرمة بن عمار عن اسحاق بن عبد الله بن ابی طلحة عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے عمر بن یونس سے، انہوں نے عکرمہ ابن عمار سے، انہوں نے اسحاق ابن عبداللہ ابن ابو طلحہ سے، اور انہوں نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب الى لزق جزع واتخذوا له منبرا فخطب عليه فحن الجزع حنين الناقة فنزل النبي صلی اللہ علیہ وسلم فمسه فسكت۔
انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ایک تنے سے لگ کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ پھر جب صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنایا تو آپ علیہ السلام نے اس پر چڑھ کر خطبہ دیا، پس وہ آوازیں نکالنے لگا اونٹنی کہ اپنے بچے کے اشتیاق میں آواز نکالنے کی طرح، جس طرح اونٹنی اپنے بچے کے شوق میں آوازیں نکالتی ہے اسی طرح وہ کھجور کا تنا آوازیں نکالنے لگا، یعنی آپ علیہ السلام کی جدائی سے رونے لگا۔ تو آپ علیہ السلام ممبر سے اترے اور اس کو ہاتھ لگایا تو وہ خاموش ہوا۔ وفي الباب عن أبي وجابر وابن عمر وسهل بن سعد وابن عباس وام سلمة، اس باب میں حضرت ابی ابن کعب، جابر ابن عمر، سہل ابن سعد، ابن عباس، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان تمام حضرات رضوان اللہ علیہم اجمعین سے روایات مروی ہے۔ حدیث انس ھذا حدیث حسن صحیح غریب من ھذا الوجہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث حسن صحیح ہے اور غریب ہے اس طریق سے۔ جی عزیز طلباء کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا معجزہ جو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا کہ آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ میں جس طرف بھی جاتے تو وہاں کے پہاڑ، درخت، جو بھی پتھر، حجر، شجر، جو بھی آپ علیہ السلام اس کے پاس سے گزرتے تو آپ علیہ السلام کو سلام کرتے اور کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یا آپ علیہ السلام کا تیسرا معجزہ۔ چوتھا معجزہ استن حنانہ کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں کھجور کے ستون کا رونا، بلکنا کہ آپ علیہ السلام مجھ سے جدا کیوں ہوئے، تو اس کا یہ رونا یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ جی اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا محمد بن سعید قال حدثنا شریک عن سماک عن ابی ظبیان عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، ہمیں روایت کی محمد بن اسماعیل نے، انہوں نے محمد بن سعید سے، انہوں نے شریک سے، انہوں نے سماک سے، انہوں نے ابو ظبیان سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے قال جاء اعرابی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بما اعرف انک نبی، ایک اعرابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں کیسے جانوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ قال ان دعوت هذا العتق من هذه النخلة تشهد انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کھجور کے اس گچھے کو بلاؤں تو کیا تو گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ فدعاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال ارجع فعاد فأسلم الأعرابی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا تو وہ کھجور کے درخت سے اترنے لگا، وہ کھجور کا گچھا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس کو فرمایا واپس جاؤ تو وہ واپس چلا گیا، پس وہ بدو وہ اعرابی مسلمان ہو گیا۔ ھذا حدیث حسن غریب صحیح، یہ حدیث حسن غریب صحیح ہے۔ باب وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عاصم عن عزرة بن ثابت عن علباء بن احمر قال حدثنا ابو زید بن اخطب قال، ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے ابو عاصم سے، انہوں نے عزرہ بن ثابت سے، انہوں نے علباء بن احمر سے، انہوں نے ابو زید بن اخطب سے، انہوں نے فرمایا مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ علی وجہی ودعا لی، قال عزرة انہ عاش 120 سنة وليس في رأسه الا شعيرات بیض۔ یہ صحابی رسول ابو زید ابن اخطب، یہ عمر ابن اخطب ان کا نام تھا، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک میرے چہرے پر پھیرا اور میرے لیے دعا فرمائی۔
ایک اور روایت میں عزیز طلباء کرام یہ آیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ان کے لیے خوبصورتی کی دعا فرمائی۔ تو حدیث کے راوی کہتے ہیں عزرا ابن ثابت کہ ابو زید رضی اللہ تعالی عنہ 120 سال تک زندہ رہے، اس حال میں کہ ان کے سر میں چند ہی بال وہ سفید ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے 120 سال تک وہ بالکل جوان اور خوبصورت نظر آ رہے ہوتے تھے۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ وہ ابو زید اسمہ عمرو بن اخطب، ان کا نام عمرو بن اخطب ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، پانچواں معجزہ آپ علیہ السلام کا، اس اعرابی نے جب پوچھا کہ میں کیسے مانوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ کھجور کا گچھا میں اس کو بلاؤں اور وہ آئے تو کیا پھر ایمان لاؤ گے؟ تو آپ علیہ السلام نے کھجور کے گچھے کو بلایا، وہ نیچے آیا آپ علیہ السلام کی خدمت میں، پھر آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ واپس جاؤ، تو وہ واپس چلی گئی، تو پھر وہ اعرابی ایمان لایا۔ اور چھٹے نمبر پر یہ عمر بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ، ابو زید بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ، ایک صحابی جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک خوبصورتی کی دعا علیہ السلام نے ان کو دی، تو 120 سال تک وہ بوڑھے نہیں ہوئے، 120 سال تک بوڑھے نہیں ہوئے، اور بالکل راوی کہتے ہیں کہ 120 سال کی عمر میں بھی ان کے سر میں چند ایک بال تھے جو سفید تھے، ورنہ بالکل آپ جوان نظر آتے تھے۔ جی اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ باب وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا مان قال عرضت على مالك بن انس عن اسحاق بن عبد الله ابن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال ابو طلحه لام سليم، ہمیں روایت کی اسحاق ابن موسیٰ الانصاری نے، انہوں نے مان سے، انہوں نے کہا میں مالک ابن انس رحمہ اللہ کے اوپر میں نے اس کو پیش کیا، انہوں نے اس کو روایت کیا اسحاق ابن عبداللہ ابن ابو طلحہ سے، انہوں نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا لقد سمعت صوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضعیفا اعرف فیہ الجوع فهل عندك من شیء، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کمزور سنی ہے، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں بھوک محسوس ہوئی، یعنی فاقہ کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی آواز کمزور تھی، تو کیا تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ فقالت نعم فاخرجت اقراسا من شعیر ثم اخرجت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته في يدي وردتني ببعضه ثم ارسلتني الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ ہاں، پس انہوں نے جو کی چند روٹیاں نکالی اور اپنی اوڑھنی نکالی، پس روٹیوں کو اوڑھنی کے ایک حصے سے لپیٹا اور پھر اس کو میرے ہاتھ یعنی بغل میں چھپایا، جس طرح بغل کے اندر کوئی چیز رکھ کر اس کو چھپاتے ہیں، اس کو رکھتے ہیں حفاظت کے طور پر۔ وردتنی ببعضہ، اور اوڑھنی کا باقی حصہ میرے اوپر اوڑھایا تاکہ روٹیوں کو گرا نہ سکوں، مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھوں، اور پھر مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ عزیز طلباء کرام، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ یہ انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں ہے، انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہے۔ قال فذهبت به الیہ فوجدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسا فی المسجد ومعه الناس، قال فقمت عليهم فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ارسلك ابو طلحہ فقلت نعم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان روٹیوں کو لے کر آپ علیہ السلام کے پاس گیا، تو آپ علیہ السلام کو میں نے مسجد میں بیٹھا ہوا پایا، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ دوسرے لوگ تھے، یہ اصحاب صفہ والے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پس میں ان کے پاس کھڑا ہو گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ قال بطعام، آپ علیہ السلام نے فرمایا کھانے کے ساتھ؟ فقلت نعم، میں نے کہا جی ہاں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمن معه قوموا،
آپ علیہ السلام نے ان لوگوں سے جو آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے فرمایا کھڑے ہو جاؤ. قال فانطلقت بین ایدیہم حتی جئت ابا طلحہ فاخبرته. انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ چلے اور میں ان کے آگے چلا یہاں تک کہ میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور میں نے ان کو بتایا. فقال ابو طلحہ یا ام سلیم قد جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. قالت ام سلیم اللہ ورسولہ اعلم. ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ام سلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں اس حال میں کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، یعنی اگر آپ علیہ السلام ان کو لا رہے ہیں تو اللہ ہی ان کے لیے کوئی انتظام کرے گا. آخری سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی. قال فانطلق ابو طلحہ حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو طلحة معه حتى دخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلمي يا ام سليم ما عندك فاتته بذلك الخبز. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پس ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ چلے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، یعنی ان کا استقبال کیا. بس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس حال میں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے اور دونوں گھر میں داخل ہوئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم سے فرمایا ام سلیم تمہارے پاس کھانے کو جو بھی ہو لے آؤ. بس وہ وہی روٹیاں لے کر آئی جو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی. فامر به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فففت وعصرت ام سلیم بعقت لها فأدمته ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول ثم قال ائذن ل10 فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. پس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں حکم دیا اس روٹیوں کے بارے میں. پس اس کا سرید بنایا گیا، چوری بنا دی گئی اس کی، اور ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی گھی کی کپی نچوڑی اور ان کو اس میں تر کیا. پھر اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا پڑھی جو اللہ نے چاہا کہ آپ پڑھیں. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 10 آدمیوں کو اجازت دو، تو 10 آدمیوں کو بلایا گیا. انہوں نے کھانا کھایا یہاں تک کہ وہ شکم سیر ہو گئے اور پھر وہ نکل گئے. ثم قال اذن ل10، پھر مزید 10 کو بلایا گیا. پھر 10 آئے، انہوں نے کھانا کھایا یہاں تک کہ شکم سیر ہوئے، پھر وہ نکل گئے. ثم قال اذن ل10 فاذن لهم فاكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا فاكل القوم كلهم وشبعوا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تمام لوگوں نے وہ کھانا کھایا اور سب شکم سیر ہو گئے. والقوم 70 او 80 رجلا، اور ان لوگوں کی تعداد 70 یا 80 تھی، یعنی 7 یا 8 مرتبہ لوگ آئے، بیٹے کھانا کھائے اور چلے 10 کی جوڑیوں میں. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. جی عزیز طلباء کرام، یہ بھی آپ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ چند ایک روٹیاں وہ 70 سے لے کر 80 آدمیوں تک کفایت کر گئی. اور بلکہ بعض روایات میں تو یہاں تک آیا کہ جب وہ سب کھانا کھا گئے تو پھر بھی اس میں کھانا ابھی کافی بچا تھا. اور مسلم شریف کی ایک روایت میں آتا ہے کہ جو کھانا بچا تو وہ پڑوسیوں کو پہنچایا گیا. اور اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ باقی ماندہ جو کھانا تھا اس کو آپ علیہ السلام نے جمع کیا اور اس میں دعا کی، برکت کی دعا آپ علیہ السلام نے اس کے فرما دی. جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں مزید روایات ابواب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.